معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اویس، اور آج ہم جس ملک کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کے شمال مغرب اور مشرق میں بھارت ہے، جنوب مشرق میں اس کی تھوڑی سی سرحد برما سے ملتی ہے اور جنوب میں خلیج بنگال ہے۔ بنگلہ دیش ایک ڈیلٹائی میدان ہے جو کوہستان ہمالیہ سے نکلنے والے چند بڑے دریاؤں سے وجود میں آیا ہے۔ یہ دریا گنگا، برہم پتر اور میگنا ہیں۔ جنوب مشرقی حصہ جو چٹاگانگ ڈویژن پر مشتمل ہے، نیجی مگر ہموار پہاڑیاں ہیں۔ ان کے درمیان میں کرنافلی اور سانگو دریا بہتے ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کے انتہائی گنجان آباد ممالک میں سے ایک ہے، جس میں 1200 لوگ فی مربع میل آباد ہیں۔ بنگلہ دیش کا پورا نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے اور اس کا رقبہ 55,558 مربع میل ہے، اور 1995 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی آبادی 15,73,78,000 تک ہے، اور اس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے۔ چٹاگانگ اور کھلنا بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے، دفتری زبان بنگالی ہے، صدارتی نظام حکومت ہے، مذہب سنی العقیدہ مسلمان ہیں۔ بنگلہ دیش نے 16 دسمبر 1971 میں آزادی حاصل کی اور ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ اس کی برآمدات کی بات کریں تو مشینری، ٹرانسپورٹ کا سامان، ادویات اور مختلف اشیاء، خوراک کا غلہ، دھاتی ایندھن درآمدات ہیں، جبکہ خام پٹسن کی اشیاء، کھالیں، چائے اور چمڑا برآمدات میں شامل ہیں۔ مجموعی پیداوار 24 ارب 40 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کو LK کے ڈبے برآمد کرتا ہے۔ تجارت کے لیے بنگلہ دیش زیادہ تر بھارت کے رحم و کرم پر ہے اور بہت سا چاول ہندو بھارت کو سمگل کرتا ہے۔ زراعت کی بات کریں تو بنگلہ دیش بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ پورے ملک میں 68,000 دیہات ہیں۔ زراعت کا شعبے سے 70% لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں۔ زراعت میں بڑی پیداوار پٹسن کی ہے، جسے سنہری ریشہ بھی کہتے ہیں۔ پٹسن سے چٹائیاں، ٹاٹ، بوریاں اور رسے بنتے ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک اس کے خریدار ہیں۔ چاول اور چائے بھی بڑی زرعی پیداواریں ہیں۔ بنگلہ دیش پٹسن پیدا کرنے والا دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں پٹسن کی 60 لاکھ گٹھیں تیار ہوتی ہیں، اور یہ آدھی دنیا کو خام پٹسن یا ان کی اشیاء بھیجتا ہے۔ دوسری بڑی اہم فصل چاول ہے، جہاں ہر سال 15 ملین چاول پیدا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی خوراک کی بات کریں تو مچھلیوں کی افزائش کے لیے فارم بھی ہیں۔ پھلوں میں ناریل، کھٹل، آم اور لیچی زیادہ مشہور ہیں۔ چاول اور مچھلی بنگلہ دیش کی عام خوراک ہی۔ یہاں بہت سے لوگ بڑی بڑی کشتیوں میں رہتے ہیں، جو دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ تیرتی رہتی ہیں۔ وہ اپنی ضرورت کا چاول بھی کشتیوں پر مٹی کی تہ بچھا کر اگاتے ہیں۔ صنعت کی بات کریں تو صنعت پٹسن کی صنعت بنگلہ دیش کی سب سے بڑی صنعت ہے، اور اس سے 5 لاکھ لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں۔ اس صنعت کے بڑے مراکز نارائن گنج، چٹاگانگ اور کھلنا میں ہیں۔ متحدہ پاکستان کے دنوں میں یہاں سے کاغذ مغربی پاکستان آیا کرتا تھا۔ چٹاگانگ میں فولاد کا کارخانہ بھی انہی دنوں قائم ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کی دوسری صنعتوں میں چینی، ادویات، کھاد، ڈیزل انجن اور بجلی کے سامان کے کارخانے شامل ہیں۔ صنعت کا شعبہ ملک کے 7% لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ ہندو یہاں کی تجارت پر چھائے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش دولت مشترکہ، ایشین ترقیاتی بینک، جنوبی ایشیائی کانفرنس، کولمبو پلان اور اسلامک کانفرنس کا ممبر ہے۔ مشہور اخبارات میں بنگلہ دیش اب روز، ہالینڈ، بنگلہ دیش کا ٹائمرز ہے۔
गैस और तेल की बात करें तो तेल की सप्लाई खलीज बंगाल से होती है। ड्रिलिंग तरक्की करती रही है। कुदरती गैस के पाइप स्टेशन और दूसरी जगहों से ढाका तक पहुंचाए गए हैं। कुदरती गैस के ज़खायर बांग्लादेश के इस्तेमाल के लिए 20 साल तक काफ़ी होंगे। भारत और बांग्लादेश एक मुआहदा के तहत दरियाए गंगा के पानी के निकास के लिए काम कर रहे हैं। धातों में बांग्लादेश की धातें नमक, सफ़ेद मिट्टी और ग्लास स्टैड है। ज़राए नकल हमल की बात करें तो बांग्लादेश में आबी रास्ते बेशुमार हैं, क्योंकि तमाम मुल्क में छोटे बड़े दरियाओं का जाल बिछा हुआ है। वसी पैमाने पर नकल हमल और आमदोरफ्त इन दरियाई रास्तों के ज़रिए होती है। चिटागोंग मुल्क की बड़ी बंदरगाह है। मुल्क में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और बूढ़ी गंगा बड़े बड़े दरिया हैं। अक्सर सड़कें इन दरियाओं पर आकर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इनके पॉट इतने चौड़े हैं कि पुल बनाना मुमकिन नहीं। चुनाचा इन दरियाओं को मोटर कश्तियों के ज़रिए पार किया जाता है। इन दरियाओं में जुलाई से नवंबर तक सैलाब आते रहते हैं, जिनसे बड़ी तबाही होती है। यहाँ रेलवे लाइन भी बिछी हुई है। तूफ़ान की सरजमीन भी बांग्लादेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैलाबों और तूफ़ानों की सरजमीन है। यहाँ खौफनाक तूफ़ान आते रहते हैं। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के बेशतर दरिया भी भारत से गुजरकर इस मुल्क में दाखिल होते हैं। भारत ने बांग्लादेश की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दरिया गंगा पर फ़रक़ा बिराज बना रखा है। वो खुश्क दिनों में तो गंगा का पानी कलकत्ता की बंदरगाह की तरफ मोड़ देता है, लेकिन मौसम बरसात में बांग्लादेश की तरफ पानी छोड़ देता है, जिससे वहाँ वसी इलाके में सैलाब आ जाता है। बांग्लादेश के सदर की बात करें तो बांग्लादेश के सदर 1996 में शहाबुद्दीन अहमद हैं, जबकि वज़ीर आज़म हसीना वाजिद हैं। और फ़िज़ाई कंपनी में इनकी फ़िज़ाई कंपनी का नाम बेमान है और कौमी निशान नरगिस का फूल है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।